آیت اس لیے لی ہے، یہ موضوع اس لیے لیا ہے آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ میں آج کے دن کی مناسبت سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہے 8 ذی الحجہ، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، جتنے یہاں پہ ماشاءاللہ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، آپ کو تو اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ 8 ذی الحجہ کیا ہے۔ 8 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے، وہ دن ہے، وہ عظیم دن ہے جس دن امام حسین نے کعبے کو چھوڑا۔ امام حسین، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، کہ امام حسین نے کعبے کو چھوڑا، یہ 8 ذی الحجہ۔ امام حسین نے مدینہ کب چھوڑا؟ آپ کو پتا ہے 28 رجب کو۔ آمادہ ہے نا؟ تھوڑا سا سماعت میری طرف صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ 26 رجب کو امام حسین کو ولید نے اپنے دربار میں طلب کیا، مدینے میں، اور ولید نے پیغام بھیجا، جناب امام حسین گئے ولید کے دربار میں، واپس آئے اور فیصلہ کیا اب میں مدینے سے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں بلکہ میں کعبے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ تقریر کو اپنے طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ 8 ذی الحجہ ہے کیا۔ امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، قافلہ لے کے چلے، 28 رجب کو مدینے سے چلے، 3 شعبان کو مکے پہنچے، 4 شعبان سے لے کر 4 رمضان تک 1 مہینہ، 4 رمضان سے 4 شوال تک 2 مہینے، 4 شوال سے 4 ذی القعدہ تک 3 مہینے، 4 شوال سے 4 ذی الحجہ تک 4 مہینے، 8 ذی الحجہ کو مولا نے مکہ چھوڑا، 4 مہینے 4 دن مولا مکے میں بیٹھے رہے۔ اب امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں اور جب چلے ہیں مکے کی طرف تو خانہ بدوش بن کے نہیں چلے، جب مدینے سے مکے کی طرف چلے ہیں تو گھر بار کو اس طرح چھوڑ کر نہیں چلے کہ جیسے عرب کے خانہ بدوش چلتے ہیں، بلکہ امام حسین جب مکے پہنچے ہیں تو مکے میں آ کر نہ کسی خیمے میں رہے ہیں، نہ کسی جنگل میں رہے ہیں، نہ کسی وادی میں رہے ہیں، بلکہ امام حسین نے اپنی نانی کا محل جناب خدیجہ کا، جس میں تالا لگا ہوا تھا، امام حسین نے اس کو کھولا اور اس میں قیام کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ جو جس کو خدیجہ کی سخاوت دیکھنی ہے وہ آ جائے، حسین خدیجہ کی سخاوت آج دکھانے آیا ہے۔ 4 مہینے حسین بیٹھے رہے، 4 مہینے بیٹھے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین جانتے تھے کہ کربلا جانا ہے، حسین جانتے تھے کہ مجھے کربلا جانا ہے، حسین جانتے تھے مجھے 10 محرم سے پہلے کربلا پہنچنا ہے، حسین جانتے تھے مجھے کربلا میں شہادت دینی ہے، حسین جانتے تھے مجھے کربلا میں اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھانی ہے، حسین جانتے تھے۔ پھر جانتے پوچھتے ہوئے بھی امام حسین مکے میں کیوں بیٹھے رہے؟ 4 مہینے، اگر چاہتے تو پہلے چلے جاتے، لیکن 4 مہینے مکے میں حسین بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا، امام حسین کے زمانے میں وہ زمانہ تھا نہ جب کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی اخبار تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، بلکہ لوگ صرف حج کے موقع پر مکے میں آتے تھے، لوگوں کو حج کا مہینہ یاد رہتا تھا اور وہ مکے میں آتے تھے، ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، شام والے آتے تھے، یمن والے آتے تھے، طائف والے آتے تھے، یعنی عرب کے جہاں جہاں مسلمان تھے وہ مکے میں حج کے موقع پہ آتے تھے۔ حسین حج کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ حسین چاہتے تھے کہ حج کے موقع پہ جب سارے مسلمان جمع ہو جائیں تو حسین ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے، حسین کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین مکے میں حج کے موقع پہ بتانا کیا چاہتے تھے؟ حسین مدینے سے جب آئے تھے، حسین جب مدینے سے چلے تھے تو انہیں سب پتا تھا، لیکن سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی حسین مکے میں 4 مہینے کیوں بیٹھے رہے؟ اس منبر سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ حسین مدینے سے آئے، مکے پہنچے، وہاں رہے، پھر کربلا گئے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ حسین 4 مہینے آخر کیوں مکے بیٹھے رہے۔ یہ پتا ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو سب سے زیادہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے، جب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے حسین، مولا حسین جو غیب کا علم رکھتے تھے، غیب جانتے تھے، پھر آخر کیوں وہ 4 مہینے مکے میں بیٹھے رہے؟ اگر وہ چاہتے مدینے میں بھی بیٹھے رہ سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو کربلا بھی پہلے جا سکتے تھے، لیکن حسین مکے میں 4 مہینے بیٹھے رہے۔ دراصل حسین چاہ رہے تھے، حسین چاہ رہے تھے، اس لیے حسین 4 مہینے مکے میں بیٹھے رہے کہ حسین جانتے تھے کہ مدینے میں 4 شہادتیں ہوئی، لیکن قاتل چھپا رہا۔
4 शहादतें हुई, रसूल अल्लाह को जहर दिया, शहादत हुई, कातिल छुपा रहा, मां का जनाजा उठा, कातिल छुपा रहा, बाप के सर पे जरबत लगी कूफे में, कातिल छुपा रहा, भाई के जनाजे पे तीर बरसे, जहर दिया गया, कातिल छुपा रहा। हुसैन चाहते थे वो चारों कातिल अपने बेनकाब कर दिया। हुसैन ने इस तरह अपनी हिकमत अमली तरतीब दी, हुसैन उन चारों कातिलों को करबला में लेकर आ गए। हुसैन ने वो चारों कातिलों के जितने भी थे वो सारे करबला में लेकर आ गए, क्योंकि हुसैन दिखाना चाहते थे कि वो कातिल जिसने मदीने में रसूल अल्लाह को शहीद किया, जिसने कूफे में मेरे बाबा को शहीद किया, जिसने मदीने में मेरी माँ को शहीद किया, जिसने मदीने में मेरे भाई को शहीद किया, ये कातिल छुपे हुए हैं, मैं करबला में उन्हें दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए करबला में जितने लोग हुसैन से लड़ने आए थे वो किसी ना किसी तरह इन कातिलों से मिले हुए थे। कोई किसी का रिश्तेदार था, किसी का दोस्त था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, यानी सब वो लोग थे जो हुसैन के कत्ल में करने आए थे। लेकिन वही लोग थे जिन्होंने नाना को भी कत्ल किया, जिन्होंने बाबा को भी कत्ल किया, जिन्होंने भाई को भी कत्ल किया। हुसैन ने एक जगह सारे कातिलों को जमा कर दिया। ठीक है, मौजा देखे हुसैन का मौजा यह है कि हुसैन ने सब कातिलों को एक जगह जमा कर दिया। इसीलिए करबला में जब इमाम हुसैन ने करबला में 81 खुतबे दिए। याद रखिए, इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं कि बस करबला में वो खेमे में बैठे रहे और पानी बंद हो गया और बच्चे पानी से तड़पते रहे। इमाम हुसैन ने कहीं किसी मौके पे कोई खुतबा ना दिया। इमाम हुसैन ने 81 खुतबे दिए हैं करबला में, हर लम्हे खुतबा देते रहे। 81 में से 80 खुतबे मौला ने ऊंट पे बैठ के दिए। एक खुतबा आखिरी है जो घोड़े पे बैठ के दिया। अरब में ये दस्तूर है, जब ऊंट पे बैठ के खुतबा दिया जाए तो उसका मतलब ये होता है हम जंग नहीं चाहते। जब घोड़े पे बैठ के दिया जाए फिर ऐलान होता है ठीक है हम जंग के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने 81 खुतबे दिए। अब मक्के में जब इमाम हुसैन बैठे रहे तो वहां भी खामोश नहीं बैठे रहे, मक्के वाले आते थे। इमाम हुसैन ने मक्के में 1057 खुतबे दिए। 1057 खुतबे 4 महीनों में इमाम हुसैन ने दिए और लोगों को बताते रहे, हम तो सना खुदा की करते रहे, अपने बाबा की, अपने नाना की, अपने भाई के वाकयात बताते रहे, उनकी तालीमात बताते रहे, लोगों को समझाते रहे कि देखो हक क्या है, बातिल क्या है। यानी इमाम हुसैन ने मक्के में बैठ के करबला तैयार की। जुमले को ऐसे समझा कि मक्के में बैठ के करबला तैयार की। क्योंकि अगर इमाम हुसैन, ये देखें, इमाम हुसैन को सिर्फ ये ना समझे कि वो करबला में शहीद हो गए, नहीं, इमाम हुसैन करबला में शहीद होने से पहले तारीख के सारे कातिलों को बेनकाब कर गया। ये इमाम हुसैन की हिकमत अमली थी। करबला एक दिन में नहीं बनी। करबला ऐसा नहीं था कि 61 हिजरी को 10 मुहर्रम को 1-2 फौजें आपस में टकराई और दोनों में कुछ शहीद, इमाम हुसैन के 72 साथी शहीद हुए, उधर कुछ मारे गए। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इमाम हुसैन ने 4 महीने मक्के में करबला तैयार। इमाम हुसैन मक्के में रहे। मक्के में मैंने कहा कि 4 महीने गुजारते रहे। अब जो हज का मौसम आया इमाम हुसैन जिसका इंतजार कर रहे थे, हज का जब मौसम आया लोग आना शुरू हुए, मक्के पहुंचना शुरू हुए। 8 जिलहज की सुबह, यही वो दिन है, यही वो तारीख थी जो आज है 8 जिलहज। इधर इमाम हुसैन के साथ इमाम के चाहने वाले जानिसार था, इमाम के बेटे, इमाम के भतीजे, इमाम के जानिसार, इमाम के सहाब असहाब, इमाम के जानिसार अंसार इमाम के साथ थे। और इमाम अपने नानी के घर से एहराम बांध के चले और ऐसे चले इमाम। सबसे पहले आगे इमाम हुसैन चल रहे थे, दाएं अबुल फजल अब्बास चल रहे थे, बाएं सैयद सज्जाद चल रहे थे, पीछे अली अकबर चल रहे थे, उनके पीछे मुस्लिम इब्न औसेजा चल रहे थे, उनके पीछे हबीब इब्न मज़ाहिर चल रहे थे, उनके पीछे वहब कल्बी चल रहे थे। इमाम का इस तरह काफिला इस तरह मक्के में काबे के करीब पहुंचा। अब जब काबे के करीब पहुंचे, मौला ने तवाफ करना शुरू किया तो सारे हाजियों ने देखा कि आज अली का बेटा अकेला इस तरह नहीं चल रहा जैसे सारे हाजी चल रहे हैं, बल्कि ऐसे चल रहा है जैसे सूरज अपनी रोशनी बरसाता हुआ चल रहा है, जैसे नूर चल रहा है, नूर दमक रहा है, नूर चमक रहा है। लोग हैरान हो के देख रहे हैं। इधर बनी हाशिम के 18 जवान साथ चल रहे हैं,
ادھر جانثار چل رہے ہیں، ادھر انصار چل رہے ہیں، ادھر اصحاب چل رہے ہیں، اور حسین سب سے آگے چل رہے ہیں۔ حسین نے، اب سنتے جائیں، 8 ذی الحجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حسین نے کعبے کا طواف شروع کیا۔ ادھر حسین نے پہلا طواف شروع کیا، دائیں طرف ابو الفضل عباس تھے، پہلا چکر پورا کیا۔ جب دوسرے میں آئے، حسین نے دائیں طرف ابو الفضل عباس کو دیکھا، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں۔ میرے جملوں پہ غور کیجیے گا، تاریخ کا ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری سے میں ادا کر رہا ہوں، جیسا کہ لکھا ہوا اور جیسا ہوا ہے۔ حسین نے چلتے ہوئے دائیں طرف ابو الفضل عباس کو دیکھا۔ ابو الفضل عباس نے اپنے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، بس اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا احرام اتار دو۔ یہ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جو معرفت رکھنے والا ہو معصوم کا، وہ ایسا ہوتا ہے۔ غازی نے کہا احرام اتار دو، وہ حسین نے ادھر دیکھا، عباس نے کہہ دیا احرام اتار دیے۔ میں پوچھوں گا، تاریخ آپ سے سوال کر سکتی ہے، دنیا آپ سے سوال کر سکتی ہے، ابھی تو حسین نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، عباس نے کیسے سمجھ لیا؟ سوال یہ ہے کہ عباس نے کیسے سمجھ لیا؟ دوستو، دنیا کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ کعبے کے چکر لگانے کا نام حج ہے، دراصل حسین کے چہرے کو دیکھنا حج ہے۔ دراصل حسین کے چہرے کو دیکھنا حج ہے، کعبے کے چکر لگانے کا نام حج نہیں ہے۔